کہ اس سوال کے دو حصے ہیں. جی. پہلا حصہ یہ ہے کہ امام نے تقوی کے متعلق وصیت کی. اوکے. تو اس سے ناظرین کو یہ جاننا چاہیے کہ امام کی نظر میں تقوی کیا ہے. اوکے. تقوی کا کیا پیغام. یہ ایک حصہ ہو گیا اس سوال کا. دوسرا حصہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی رسی ہے, وہ آگے بھی بات آئے گی, لیکن اس کو میں یہیں پہ ایک جملے میں مختصر کر دوں, آگے اس کو تفصیل سے ہم لیں گے کہ قرآن حکیم نے خود اس بات کا تعارف کرا دیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی میں مت پڑو, آپسی جھگڑوں میں مت پڑو, متحد ہو جاؤ. وہ رسی کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم سے متمسک ہو جاؤ, قرآن پر عمل کرو. اور ذرا سا اگر آپ آگے چلیں تو وصیت پیغمبر کا بھی میں نے شروع میں ذکر کر دیا, تو یہ رسی قرآن اور اہل بیت بھی ہیں. اس لیے کہ ان دونوں سے وابستہ ہونے والا وہ ہر طرح کے افتراق سے, ہر طرح کی پھوٹ سے, ہر طرح کی فرقہ بندی سے بچ سکتا ہے. تو بہت چھوٹا سا جواب آپ نے دیا ہے, لیکن بہت مضبوط ہے اگر دیکھا جائے تو. یہ دونوں چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور اسی کو ہم رسی مان لیں. بالکل یہ رسی ہے, اور اس کو اس سے وابستگی کیسے انسان کو ہدایت دے سکتی ہے اور گمراہی سے بچا سکتی ہے, یہ شاید ابھی آگے ڈسکشن میں بات آ جائے. مجھے امید ہے کہ وہ سوال آپ لائے ہوں گے بالکل, اور وہ بات آ جائے گی. لیکن یہ دوسرا حصہ جو ہے, یہ بھی اس وقت اس پر بھی توجہ کرنی کہ تقوی جو ہے وہ اگر آپ ملاحظہ کریں تو کیا مراد کیا نکالیں. اگر تقوی اگر آپ بول رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے تقوی, ہاں یہ بہت اہم بات ہے کہ ذرا اس پہ توجہ کی جائے, کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقوی کا مطلب ہے فیئر آف اللہ. ہاں, اللہ سے میں ذرا سا یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خوف انسان جس چیز سے عام طور پہ محسوس کرتا ہے, میں نوجوانوں کو ذہن میں رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں, بالکل, جس چیز سے انسان خوف محسوس کرتا ہے اس سے محبت نہیں کرتا. جس سے ڈرتا ہے عام طور پر اس سے محبت نہیں ہوتی. بہت صحیح بات ہے. ایک جنگل سے کوئی گزر رہا ہے اور اسے یہ ڈر ہے کہ یہاں پہ کوئی درندہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے, تو یہ بھی ڈر ہے نا, ایک طرح ایک ڈر ہے, محبت نہیں ہے. بالکل ڈر ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے وہ بچنا چاہے گا. جی بالکل. ایک ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پہ زہریلے جانور ہیں, تو یہ بھی ایک طرح کا ڈر ہے. تو فیئر آف اللہ نہیں, فیئر آف اوفینڈنگ اللہ, فیئر آف ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالی. یہ لفظ ہے وقا. وقا کا مطلب ہے دوسرے کو بچانا, اور اسی سے تقوی ہے اپنے آپ کو بچانا. ہم دعا بھی مانگتے ہیں دعائے قنوت میں, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم وہاں پر بھی کرتے ہیں وقنا عذاب النار, ہمیں عذاب جہنم سے بچائے رکھنا. تو اس راستے سے اپنے آپ کو بچانا کہ جو اللہ کی ناراضگی کا راستہ بن جائے. یہ مولا کائنات کے ہر خطبے اور ہر گفتگو کے اندر تقریباً جو بات مولا شروع کرتے ہیں تو تقوی کی دعوت دیتے ہیں. اچھا, امام علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو, یا اگر کوئی بھی معصومین کے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اکثر یہ جملہ جو ہے فریم ہوتا ہے. جی, تو یہاں پہ وہ ڈرنا نہیں مانا جائے گا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. وہ ڈرنا ہے, لیکن اللہ سے محبت کی بنیاد پر. جیسے مثال شاید زیادہ مناسب نہ ہو لیکن تھوڑا سا قریب آ جائیں اس سے, ایک بیٹا بھی اپنے باپ سے ڈرتا ہے. رائٹ, لیکن وہ ڈرنا جو ہے اور وہ جو دوسرا ڈرنا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, اس میں فرق ہے. یہاں ڈر محبت کے ساتھ ہے, ناراض نہ ہو جائے میرے والد, تو ڈرنا